بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق، اس کے فضل و احسان اور کرم سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے نئے اسلامی سال کے اس پہلے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے منہاج القرآن ہارون آباد کے مرکز پر جامع مسجد زینب میں اہل بیت پاک کے مقدس ذکر سے اپنے سال کا آغاز کرنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمیں اہل بیت پاک کی مودت و غلامی عطا فرمائے، اور آنے والا پورا سال ان کے مقدس ذکر کی برکت سے ہمارے لیے خیر و برکت کا، رحمت و سلامتی کا سال بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کے مقدس الفاظ آج کی گفتگو کے عنوان کے لیے میں نے تلاوت کیے ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آل پاک کی مودت کا تقاضا کیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت، ان کی علو مرتبت اور ان کی شان اور عظمت و فضیلت پر گفتگو کی تھی، قرآن مجید کے ایک مقام کی روشنی میں، اور اس بات کو سمجھے تھے کہ آقا علیہ السلام کی صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے خود چنا اور حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے اختیار فرمایا، اور پھر ان کو قوت و طاقت دی، عظمت و فضیلت دی، اور صحابہ کرام کے ذریعے اسلام کے دشمنوں کو جلایا۔ یہ الفاظ تھے قرآن مجید کے، جن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، اور پچھلے جمعہ پر بالتفصیل ہم نے اس پر بات کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جب بھی عمومی تذکرہ کیا جائے گا تو جملہ اہل بیت پاک اس تذکرے میں شامل ہوگی، اس لیے کہ جن کو ہم پنج تن پاک کہتے ہیں وہ سب صحابہ بھی ہیں،
دوہری نسبت اور دوہرا شرف حاصل ہے۔ ان کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے، اور آقا علیہ السلام کا خاندان ہونا، حضور کا خون ہونا، اور اللہ رب العزت کا انتخاب ہونا، پھر ان کی مودت کا تقاضا کیا جانا، اور آقا علیہ السلام کی زندگی بھر کی پوری محنت کے نتیجہ میں ان کی مودت کا طلب کیا جانا، اس سے اہل بیت پاک کی عظمت و فضیلت اور شرف و وقار کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا۔ محترم قاری غلام رسول صاحب محتمم مرکزی دارالعلوم جامعہ عربیہ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ مدثر صاحب نے آج کی گفتگو کے لیے جو موضوع مقرر کیا وہ ہے اہل بیت پاک کی مودت واجب کیوں ہے، یہ کیوں ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی آل پاک سے محبت کی جائے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت واضح ہوگی تو یہ چیز ہمارے سامنے کھل جائے گی انشاءاللہ کہ ان کی محبت کیوں واجب ہے۔ کوئی سبب تو ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کی محنت کے نتیجہ میں قیامت تک کی امت سے اپنے محبوب علیہ السلام کی وفاداری کا تقاضا کیا ہے۔ کوئی سبب تو ہے، اور تقاضا اسی طرح کیا ہے جس طرح اس نے اپنی توحید پر ایمان لانے کا تقاضا کیا۔ مضمون توحید بھی لفظ قل سے شروع فرمایا، میرے محبوب آپ فرما دیں قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ بات آپ فرما دیں۔ آپ کی زبان سے سن کر میرے اوپر ایمان لے۔ لفظ قل سے اب اس کی کئی تشریحات ممکن ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، میں صرف ایک معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک فائدہ بیان کرتا ہوں۔ لفظ قل سے جو مضمون شروع ہوتا ہے دراصل اس میں دوہرا مطالبہ پایا جاتا ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام کا مطالبہ بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا مطالبہ بھی ہوتا ہے، دوہرا مطالبہ ہوتا ہے۔ لفظ قل کے بغیر بھی اگر آقا علیہ السلام فرمائیں کہ لوگوں رب پر ایمان لے آؤ، تب بھی وہ توحید ہے، اور حضور سے کہلوائے بغیر اللہ رب العزت براہ راست اگر کہہ دے تو تب بھی وہ توحید ہے۔ مگر قل کے ذریعے جب اعلان کروایا جائے اس سے دو جگہ پر مطالبہ مطلوب ہوتا اور دونوں جگہ پر اس کی حیثیت پرپیچول اور پرماننٹ ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے۔ تو میرے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، تو اس میں اللہ کا مطالبہ تو آ گیا کہ وہ محبوب کو کہتا ہے میرے محبوب تم کہہ، تو رب کا مطالبہ تو آ گیا۔ تو کیا حضور وہ چیز کہیں گے جو حضور خود نہیں چاہتے ہیں؟ جی نہیں، تو حضور رب کا بھی مطالبہ ہے اور حضور بھی چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام کی طلب بھی ہے۔ یہاں تو توحید ہے، حضور کی طلب بھی ہے، اور پوری زندگی کا خلاصہ آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ
اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں کے رشتے کو جوڑنا، آپ کی پوری اسٹرگل، آپ کی جدوجہد اسی نقطے کے اوپر استوار ہے اور قائم ہے۔ تو دونوں مطالبہ اس میں پایا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے لیے حضور مطالبہ کریں اور لوگوں کو کہیں لوگوں رب پر ایمان لے آؤ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں میں اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا جب تک سارے لوگ یہ نہیں کہہ دیتے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں سے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اندر کی کیفیت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دوں۔ حضور اللہ کی طرف دعوت، مگر جس مقام پر فائز ہیں اس مقام پر کوئی بھی بندہ، عام فرد بھی اگر فائز ہو تو وہ اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا مطالبہ کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ بھئی آپ کی کوئی خدمت کرے اور ساری زندگی آپ کو سمجھاتا رہے کہ آپ یہ کریں، آپ کو سنوارتا رہے، اور بے لوث ہو کر بغیر کسی طمع اور لالچ کے آپ کی تربیت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، عام بندہ بھی ہو تو وہ اس چیز میں ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے کہ میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں ان سے اپنے لیے کوئی چیز مانگوں، اپنے لیے لوگوں سے طلب کرنے میں شرم ہوتی۔ اب آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب تو اس مخلوق کی شرم محسوس کرتا ہے، مجھے کس بات کا شرم ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب میں تجھے حکم دے رہا ہوں آپ فرما دیں اور میرے کہنے کے بعد آپ اپنی امت سے مطالبہ کریں، آپ کا خود روحانی مقام اور میری بارگاہ سے آپ کا علاقہ اور تعلق اور نسبت وہ شاید درمیان میں آڑے آ سکتی ہے، اور آپ کہیں گے میرے لوگوں، میرے صحابہ، میری امت، میرے خاندان سے وفاداری کرنا، تو میرے محبوب ممکن ہے آپ ہیزیٹیشن فیل کریں، پر میں حکم دیتا ہوں کہ آپ کہیں، کیا کہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال ہی نہیں کرتا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے اجر دینے والے؟ میں سوال ہی نہیں کرتا، لا اسألکم نافیہ ہے، میں سوال نہیں کرتا تم سے کسی قسم کی اجر کا، جو میں نے محنت کی تمہارے اوپر اور تمہیں سنوارا اور خیر کے اوپر تمہیں قائم کیا، جہالتوں سے نکالا، ظلم و بربریت سے نکالا، تمہیں اعلیٰ اخلاقی قدریں دی ہیں، جو کچھ میں نے کیا، لا اسألکم علیہ، وہ ضمیر کا مرجع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر کی محنت ہے، جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا اس کو نگاہ میں رکھ لو، اور اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میرے آنے سے پہلے آپ کی حالت کیا تھی وہی دیکھ لو، سمجھ آ جائے گی تم کہاں کھڑے تھے، تمہارے اندر ظلم تھا، بربریت تھی، جبر تھا، تمہارا معاشرہ تباہی کے لہانے پر کھڑا تھا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم دوزخ کے لہانے پر کھڑے تھے، اس میں گرنے والے تھے، فانقذکم منہا، اور اپنے محبوب کو بھیج کر میں نے تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچایا، یہ حضور کے صدقے میں تمہاری دوزخ جنت میں بدلی، تمہاری ذلت عزت میں بدلی، تمہارا زوال عروج میں بدلا، تم تو بتوں کے پجاری تھے، اللہ کی توحید کو چھوڑ چکے تھے،
اور اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر اس کی توحید کا مذاق اڑا دیتے. 360 بت تم نے حرم کعبہ میں اور سید کعبہ میں سجا رکھے تھے. تمہاری جبینیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے سامنے جھک رہی تھی. پھر تمہاری اخلاقی قدریں ختم ہو چکی تھی. تم اللہ کے گھر میں آ کر بے لباس ہو جاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے. توحید بھی گئی, اخلاقی قدریں بھی گئی. پھر ظلم تھا, بچیاں زندہ تربور کرتے تھے, طاقتور کا قانون تھا, معاشرہ تباہ ہوا تھا. نہ کوئی اخلاقی قدریں تھیں, نہ علمی قدریں تھیں, نہ روحانی قدریں تھیں, نہ دینی قدریں تھیں. معاشرہ ظلم کا, جبر کا, بربریت کا آئینہ بن چکا تھا. اس کیفیت اور حالت میں اللہ رب العزت کو تمہارے اوپر رحم آیا اور اس نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر بھیجا. پھر تم سنورنے لگ گئے, تمہیں وحی کا رشتہ مل گیا. اپنے محبوب کے ذریعے اللہ رب العزت تمہارے اوپر آیات کی تلاوت کرنے لگ گئے. تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت و صحبت کے لیے چنا جانے لگا, اور تم میں سے کسی کے قدموں کی آہٹ پھر جنت میں شب معراج سنائی دینے لگی. کسی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سلام آنے لگ گئے. تم تھے کیا اور کیا سے کیا تمہیں بنا دیا گیا. تم کمزور تھے, تمہیں عزت دے دی گئی, طاقت دے دی گئی, عروج اور کمال دے دیا گیا. آج فرمایا جا رہا میرے محبوب آپ ان سے مانگ, اور مانگنا کیا ہے کہ لا اسالکم, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. یہ بات پہلے کر کہ تم کون ہوتے ہو کچھ دینے والے. ان اجری الا علی اللہ, انہیں بتا دے کہ میرا اجر صرف میرا مولا مجھے عطا کرے گا. تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں, اور مانگ بھی لوں تو تم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو. اور ہم مانگنے والے نہیں بلکہ ہم دینے والے بنا کر بھیجے گئے. انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ کے جملے خزانوں کے خزین, اس کے تقسیم کرنے والے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جنتوں کے قسیم حضور کے خاندان کو بنا دیا, اہل بیت پاک کو بنا دیا. حضرت علی شیر خدا میں جنت کی تقسیم لگا دی, اور حسنین کریمین کو سیدہ شباب اہل الجنہ بنا دی, جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان اہل بیت. تو تم دے کچھ نہیں سکتے, اور انہیں تم سے حاجت کیا ہے جنتیں جن کی اپنی ہے, جو تقسیم کرنے والے, انہیں تم کیا دے سکتے. تو جن کی جنتیں وہاں کی اپنی ہیں وہ یہاں کی محدود دولت تم سے مانگیں گے. ہاں جی, یہ سمجھنے والی بات ہے. وہ ایک کوئی بندہ جب پاگل ہو جائے, وہ اپنے مالک کو ہی پڑ جاتا ہے. کتا پاگل ہو جائے تو مالک کو پڑ جاتا ہے. کچھ لوگ پاگل ہو جائیں تو وہ حضور کی فیملی کو, خاندان کو شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ صدق مانگنے گئی تھیں اور یہ اور وہ. خدا کے بندو, دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے مالک یہ ہے, ریپڈ کے ذریعے دیتا. تمہیں باغ صدق نظر آتا, 9 جاگیریں تھی سیدہ کائنات کے پاس, 9 جاگیریں تھی, ان میں سے ایک صدق تھا, اور ان 9 میں سے وہ 8 بھی اللہ کی راہ میں سے. اتنی کوئی ہرس ہوتی اور تباہ ہوتی تو وہ 8 وہ اس صدق سے بڑی تھی. یہ تو چھوٹی سی جاگیر تھی. تم کہتے ہو مانگنے کے, تم سائل دکھاتے ہو حضور کی فیملی کو, حضور کے خاندان کو. تم کہتے ہو مانگنے گئی سائل تھی. اگر سوال ہی کرنا تھا تو وہ باقی 8 جاگیریں صدق سے کہیں بڑی تھی, مگر اس خاندان کو سائل نہیں بنایا. محبوب کو بھی کہا ہے, محبوب ان کو درس دینا ہے, مگر یہ میسج نہ جائے کہ آپ مانگ رہے ہیں. آپ کہیں لا اسالکم, میں سوال نہیں کرتا. طلب نہیں ہے, تما نہیں ہے.
لالچ نہیں ہے، نہ تم دے سکتے ہو نہ دینے کے قابل ہو، یہ تو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، اس نے اپنا محبوب تمہیں دیا، تم کیا دے سکتے ہو؟ اس لیے لا اسالکم، تم سے سوال نہیں کرتا۔ بات شروع یہاں سے ہو رہی ہے، میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ کسی مغالطے میں نہ رہنا، تو میں نہیں کرتا تو جن کو میں نے پالا ہے وہ کریں گے؟ ہاں جی، جن کو ملکیت دی ہے جنتوں کی وہ تم سے سوال کریں گے، مانگیں گے؟ نہیں۔ لا اسالکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں تم سے مانگتے۔ ہاں مانگتے کچھ نہیں، ایک راز بتاتے ہیں تمہیں، ایک بات سمجھاتے ہیں۔ اب مودت کیوں واجب ہے؟ سمجھاتے یہ ہیں کہ ہم نے محنت کی، میرے محبوب نے محنت کی ہے، تو تم دوزخ سے بچ گئے اور تمہیں ایمان مل گیا، تمہیں ایمان مل گیا۔ ایمان مل جانا یہ ایک نعمت ہے، اور حفاظت ایمان مل جانا یہ دوسری نعمت ہے۔ ایمان ملا ہے، ایمان پر مرنے کی گارنٹی نہیں ملی۔ ممکن ہے ایمان ملے مگر ایمان پر مرنا نصیب نہ۔ کتنے لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے دور فتن ہے، آج تو ویسے بھی دور فتن شروع ہو چکا ہے۔ میں ایک بات پچھلے دور کی، ایک اگلے دور کی بتاتا، اگلے دور کی پہلے بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ صبح کے وقت جب اٹھے گا تو مومن ہوگا، اور جب شام ہوگی تو اس وقت تک ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت کوئی بندہ اس حال میں کرے گا کہ وہ مومن ہے، اور شام اس حال میں کرے گا کہ وہ کافر ہے۔ شام اس حال میں کرے گا کہ مومن ہے، اور صبح اس حال میں کرے گا کہ کافر ہے۔ تو ایمان آیا اور چلا گیا۔ کیوں؟ ایمان ملنا اور چیز ہے، ایمان چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ کس کا نکل جاتا ہے؟ جس کے پاس حفاظت ایمان کا سامان نہیں۔ اب اسی طرح جب آقا علیہ السلام، ابھی نیا دور تھا مکہ میں، اب کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اب جو لوگ مسلمان ہوئے اب سارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیول کے تو نہیں تھے، کچھ کمزور عقیدے کے، ایمان کے، کسی وجہ سے عربی تھے، قبیلہ خاندان مسلمان ہو گیا، دیکھا دیکھی ہو جاتے، ایسے ہو گئے۔ حضور اسلام معراج پر چلے گئے، جب واپس آئے، امام قرطبی بیان کرتے، جب آقا علیہ السلام واپس آئے اور صبح یہ واقعہ بیان کیا اپنے معراج کے سفر کا، امام قرطبی فرماتے ہیں فرتد الناس، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ فتنہ ارتداد آپ کے سفر معراج کے بعد مرتد ہو گئے۔ کیوں مرتد ہوئے؟ ایمان تھا مگر حفاظت ایمان نہیں تھی۔ تو آپ کے پاس بھی ایمان ہے، الحمدللہ کا اس پر، مگر آج جو بات بتانی ہے کہ اہل بیت سے مودت کیوں واجب ہے، وہ اس لیے واجب ہے کہ اہل بیت پاک حفاظت ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کلمہ پڑھے بندہ حضور کو مانے تو مومن بن جاتا ہے، اور اہل بیت کو مانے تو ایمان پر مرنے کی گارنٹی مل جاتی ہے، حفاظت مل جاتی ہے۔ اب یہ بات میں نہیں کرتا، یہ اولاً تو خود قرآن نے کی، لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہاں راز یہ سمجھاتا ہوں کہ میری قرابت سے محبت کرتے رہے۔ محبت، محبت نہیں کہا، محبت ایسا جذبہ ہے جو دل کے اندر محدود ہوتا ہے، کسی کو آپ اظہار کریں، ظاہر کریں، بولے تو پتہ چلتا، اور نہ بولے تو ممکن ہے اگلے بندے کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ اسے محبت کرتے ہیں۔ دل کے اندر اگر کسی کی چاہت کا جذبہ چھپ جائے اور چھپا رہے تو اس کو محبت کہتے ہیں، اور وہ جذبہ جو اندر محبت کا ہو وہ چھپ نہ سکے، باہر ابل پڑے، اس کو محبت کہتے ہیں۔
اس سے محبت کیا ہے؟ یعنی صرف دل سے چاہیں تو محبت ہے، اور ابلے گا کیسے؟ آپ کو پریکٹیکلی اس محبت کو جسٹیفائی کرنا ہوگا، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ بھئی آپ کسی کو کہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مگر آپ پریکٹیکلی اس کی خدمت نہیں کرتے تو اگلا بندہ آپ کی محبت کو بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کسی کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں تو اس کی خدمت کرنے سے آپ کی محبت خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ کسی کے جوتے اٹھاتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کا کام کر دیتے ہیں تو فزیکلی انوالو ہوتے ہیں، تو جہاں فزیکل انوالومنٹ ہو جائے وہاں محبت ہوتی۔ اب دیکھیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اللہ پاک نے اس کو بیان کیا سورہ روم میں۔ اللہ پاک نے وہاں پر لفظ محبت استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ میاں بیوی کے رشتے میں یہ بات کافی نہیں ہے شوہر یہ کہتا رہے نہیں مجھے تم سے بڑی محبت ہے، بیوی کہتی رہے مجھے تم سے بڑی محبت ہے، یہ بیوی کے ناز نخرے نہ اٹھائے۔ تو ناز نخرے اٹھانا جہاں پر آ جائے سمجھ وہاں مودت آ گئی۔ وہاں پر اللہ پاک نے سورہ کون سی بتائے؟ روم، غالباً 20 یا 21 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جہاں پر نکاح کا مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور پھر فرمایا وجعل بینکم مودۃ، میاں بیوی کے درمیان اللہ پاک نے مودت پیدا فرمائی، اس لیے کہ شوہر بیوی کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرتی ہے۔ تو جہاں پریکٹیکل ہو، پریکٹیکلی آپ کچھ کریں، خدمت میں لگ جائیں، ایک دوسرے کو راضی کرنے لگ جائیں اور ناز برداریاں اٹھانے لگ جائیں، وہاں محبت مودت میں بدل جاتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے محبت سے بڑا تقاضا کیا ہے، حضور کی فیملی خاندان کے لیے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت کے ناز اٹھانا، ان کے نخرے برداشت کرنا، ان کی محبت میں اگر وہ کچھ کہہ بھی دیں تو اس کو برداشت کرنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا۔ یہ پھر صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، وقت میرا تو میں ادھر جاؤں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اب یہ اہل بیت پاک سے مودت اللہ پاک نے ریکوائر کی اور ڈیمانڈ کی، یہ اس لیے کہ اس میں حفاظت ایمان ہے، اور اگر اہل بیت پاک کی مودت نہ ہو اس بندے کو ایمان نہیں ملتا۔ ایمان بھی اسی کا ہے اور حفاظت ایمان بھی اس کی ہے جو حضور کی آل سے مودت کرتا ہے۔ اب اس پر حدیث مبارکہ کا مضمون، سب سے پہلی حدیث پاک مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے علیہ السلام وکرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمارے خاندان والوں کے ساتھ خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، حضور نے فرمایا واللہ لن يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتکم منی، حضور نے فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اے میرے اہل بیت پاک وہ تمہارے ساتھ اللہ کی خاطر اور میری خاطر محبت نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ نفی ایمان کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ بندہ نمازی نہیں ہوگا، ہاں نمازی ہو سکتا ہے، روزے دار ہو سکتا ہے، ممکن ہے حج کر لے، زکات دیتا ہو، تبلیغیں کرے، جہاد کرے، لاکھ اعمال کا پہاڑ جمع کر لے، اے میرے اہل بیت
بے شک کسی کی راتیں مصلی پر گزر جائیں، سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا رہے، عمل کرتا رہے، بندگی کرتا رہے، اس رب کی عزت کی قسم جب تک تم سے محبت نہیں کرتا بے ایمان۔ ایمان دل میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم سے محبت نہیں کرتا، دل میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ لن يدخل قلب رجل الایمان، حضور کے لفظ بھائی داخل ہوگا تو ایمان آئے گا، پھر اس نے ترقی پانی، درجے سارے بعد میں داخل ہونے کے بعد کیے، ایمان کے دل میں داخل ہونے کے بعد درجے شروع ہوتے ہیں۔ تو جب داخل ہی نہیں ہوگا تو درجے کس بات کے؟ تو جب ایمان ہی نہیں تو کیا اسلام قبول ہوگا؟ ہیں جی، شریعت کا طریقہ کیا ہے، پرنسپل کیا ہے؟ اسلام ایمان کی وجہ سے قبول ہوتا ہے، اسلام ایمان کی وجہ سے قبول ہوتا ہے۔ اگر اسلام ایمان نہیں تو اسلام بھی قابل قبول۔ اسلام سے مراد نماز، روزے، عبادات، بندگی، اللہ کی توحید کو بہت مانتا ہے، بڑی عبادت سجدے کر لے، کچھ کر لے، اگر حضور کی آل سے مودت نہیں، حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایمان نہیں۔ اب مودت اس لیے واجب ہے کہ مودت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہے نہیں۔ ہاں اس آل سے مودت ہے، حضور کی آل سے مودت ہے، پھر اسلام بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ میں یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 16ویں جلد انہوں نے ساری حدیثیں جمع کی، ایک جگہ سے بیان کرتا ہوں، ورنہ حدیث کی کتابوں میں امام طبری نے اور مختلف مسانید کے اندر بغیر کسی اختلاف کے یہ ساری حدیث موجود ہیں، اور یہ حضور سیدھی شیخ الاسلام کی کتاب میں پچھلی دفعہ بھی بتائی النجابہ، اس کے اندر بھی اس کا دوسرا حصہ پورا اہل بیت پاک کی مودت میں یہ ساری حدیث بھری پڑی کتاب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آقا علیہ السلام کی آل سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور حضور کی آل کی محبت پر مر جاتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، حضور نے فرمایا وہ بندہ مومن ہو کر مرتا ہے اور کمال ایمان پر مرتا ہے، جس کے پاس حضور کی آل کی محبت۔ من مات علی حب آل محمد مات کلاہما، جو حضور کی آل سے محبت رکھتا ہے اسی محبت پر مرتا ہے، محبت کا دم بھرتا ہے، وہ اسلام پر بھی مرتا ہے، ایمان پر بھی مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، حضور نے فرمایا جو حضور کی آل سے محبت رکھتا ہے، ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے آتے، اس کی روح بعد میں قبض کرتے ہیں، اس کو پہلے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ بشرہ ملک الموت بالجنہ، ملک الموت پہلے جنت کی بشارت دیتا ہے، پھر اس کی روح قبض کرتا، پھر آپ اس کو غسل دیتے، تدفین کر دیتے، پھر اس کے پاس منکر اور نکیر فرشتے آتے، وہ فرشتے جو آتے ہیں حضور کی آل کے غلام کے پاس، وہ حساب کتاب لینے نہیں آتے، حضور نے فرمایا وہ بھی اسے جنت کی بشارت دیتا۔ بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، پھر وہ جنت میں چلا جاتا، آپ قبر میں رکھ دیتے ہیں، اس کی قبر جنت بنتی ہے، جنت میں کیسے جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد فتح اللہ فی قبرہ باب الی الجنہ، جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے آپ اس کی قبر میں تدفین کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی قبر کے 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیتے ہیں، ادھر سے جنت کی ہوائیں آتی ہیں، ادھر سے جاتی ہیں، اس کی قبر جنت بنائی جاتی ہے۔ یہ سب اہل سنت و جماعت کی حدیث پاک جو ان کی کتابوں میں، اس لیے اہل بیت پاک سے مودت واجب ہے، اہل بیت پاک سے مودت واجب ہے، اس کے لیے آخرت کی منازل آسان ہو جاتی، سوال و جواب نہیں ہوتے، اور اسے مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دی جاتی۔ اور اگر کسی کے پاس یہ معاملہ نہیں، کسی پر بدبختی غالب آ گئی، ناسبی ہو گیا، اہل بیت پاک کا ذکر سن کر اس کا دل تنگ ہوتا،
علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگ جائے تو قبض کے انکسار اس کے اوپر آثار پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت ہے. اہل بیت کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی, ان کا مقام مرتبہ ہضم نہیں ہوتا. اگر کسی کی اس طرح کوئی ایمان سے خارج ہو گیا, اس طرح بدبختی کسی پر آ جائے, غالب آ جائے, تو مت کسی کی بیماری جا سکتی. اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید سنائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد, اگر کوئی شخص اس حال میں مرے کہ وہ حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے, حشرہ اللہ یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ, قیامت والے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ, یہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہوگا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد حشرہ اللہ یوم القیامت یہودی کا بھی. حضور نے فرمایا جو حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا, اس کو مسلمانوں کی صف سے اٹھنا نصیب نہیں ہوگا, یہودی بنا کر اٹھایا جائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ان صلی وسام یا رسول اللہ. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے, کہتے میں نے پوچھا حضور سے. امام عبد الرزاق نے اپنی مسند میں روایت کی, حدیث نمبر 4002 ہے. حضور نے فرمایا یہودی بنا کر اٹھایا جائے گا. وہ کہتے میں نے پوچھا ان صلی وسام یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ بندہ نمازیں پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, پھر بھی یہودی بنا کر اٹھایا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نام ان صلی وسام ان صلی وسام ان صلی وسام. 3 بار فرمایا ہاں اگر میری آل سے بغض رکھتا ہے, وہ نماز پڑھے روزہ رکھے, نماز پڑھے روزہ رکھے, نماز پڑھے روزہ رکھے, اسے مسلمانوں کی صف سے اٹھنا نصیب نہیں ہوگا. لن یقبل اللہ تعالی منہ صرفا ولا عدلا, اللہ رب العزت نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کرے گا نہ کوئی نفل عبادت قبول کرے گا. اس کا جملہ صرف و عدل, اس کی زندگی بھر کی جمع پوجی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رد کر دی جائے. اس لیے مودت واجب ہے کہ آپ کا عمل اس مودت کی وجہ سے بچتا ہے. ایمان داخلی دل میں اہل بیت پاک کی مودت کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر مودت اس لیے واجب ہے, حدیث مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, طویل حدیث پاک ہے. وہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین. حدیث ثقلین مشہور حدیث پاک. حضور نے فرمایا انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین. تخلفونی, دیکھو تم مجھے کیسے باقی رکھتے ہو. تخلفونی کے کیا معنی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میرے بعد کیا کرتے ہو نا, تخلفونی مجھے کیسے بچاتے ہو. 2 چیزوں کے اندر فی الثقل ہے, 2 بھاری چیزوں کے اندر مجھے کیسے باقی رکھتے ہو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں جن میں ہم نے آپ کا حیا کرنا اور آپ کو باقی رکھنا ہے, آپ کی وجہ سے ان رشتوں کو پالنا ہے. وہ 2 بھاری چیزیں کیا ہیں؟ فنادا منادن ومسا کلام. کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 بھاری چیزیں کیا ہیں کہ آپ کے پس مثال ہم نے ان بھاری چیزوں میں آپ کا حیا کرنا ہے, آپ کو بچانا ہے. قال کتاب اللہ طرف بید اللہ و طرف بیدیکم. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں. ایک اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا, فاستمسکوا بہ, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, لن تضلوا, کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کتاب کا دامن تھامے رکھنا. اور دوسرا فرمایا والآخر عطرتی, اور دوسری چیز میری عطرت اور میری اولاد ہے, میری اولاد کو تھامے رکھنا. اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں 2 بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں.
احدہما اعظم من الاخر، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسری سے اعظم ہے، دوسری سے بڑی ہے، ہر چیز دوسری سے بڑی ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے حبل ممدود من الارض الى السماء، جو زمین سے آسمان تک جڑی ہوئی ہے، اور دوسری کی طرف تھی اہل بیتی، میرے اہل بیت میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور یہ قرآن اور اہل بیت لن یتفرقا، یہ قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، دونوں کو تھامے رکھنا۔ احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑا ہے، یعنی اللہ کی کتاب اہل بیت سے بڑی ہے، اور اہل بیت پاک اللہ کی کتاب سے بڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی کتاب اہل بیت سے بڑی اور اہل بیت پاک اللہ کی کتاب سے بڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت پاک کی طرف رجوع کرنا، اور اہل بیت پاک کے مقام کی سمجھ نہ آئے تو اللہ کی کتاب نہیں یتفرقا، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ قیامت تک قرآن عظمت اہل بیت سمجھاتا رہے گا، اور اہل بیت پاک عظمت قرآن سمجھاتا رہے گا۔ نہیں یتفرقا، قیامت تک یہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کا مقام اجاگر کرتے رہیں گے۔ کبھی قرآن صحابہ کی زبان میں اہل بیت پاک کا فضیلت اور مقام اجاگر کرے گا، اور کبھی حضرت زین العابدین کی زبان بولے گی اور قرآن کے وہ اسرار اور رموز کھولے گی کہ قیامت تک امت سمیٹنا بھی چاہے تو نہ سمیٹ۔ اور کبھی علی شیر خدا کی زبان بولے گی، وہ کہیں گے ہائے ہائے کاش کہ یہ امت مجھ سے فیض قرآن لے دے۔ اور وہ فرماتے ہیں میں اگر صرف سورہ بقرہ کی تفسیر کر دوں 70 اونٹ ناکافی ہو جائے اس کا بوجھ اٹھانا۔ وہ علی شیر خدا، یہ ایک دوسرے کی عظمت و فضیلت کو اجاگر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے حضور نے فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں تفریق آپس میں پیدا نہیں کریں گے۔ قرآن کبھی اہل بیت کو نہیں چھوڑے گا، اور اہل بیت پاک کبھی قرآن کو نہیں چھوڑے گا۔